السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی تفسیر مدارک کے اس ریکارڈنگ کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ سورہ صافات الحمدللہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تقریباً 40 آیات بینات کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معلوم رزق ہے۔ معلوم رزق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مخصوص خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق تیار کر رکھا ہے۔ فواکہ، کیا رزق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فواکہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی لذیذ میووں کو رکھا ہے۔ فسر الرزق المعلوم بالفواکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میووں کی یعنی رزق معلوم کی، معلوم رزق اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے، تو اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، فسر الرزق المعلوم بالفواکہ۔ کس کے ذریعے اللہ نے تفسیر کی؟ فواکہ کے ذریعے۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق معلوم کی وضاحت اور اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے فواکہ کے ذریعے فرمائی ہے کہ اللہ نیک بندوں کے لیے معلوم رزق ہے۔ یعنی معلوم رزق کیا چیز ہے؟ وہ کون سا معین رزق ہے، مخصوص رزق ہے، خاص رزق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ میوے ہیں۔ وہی کل ما یتلذذ به ولا یتقوت لحفظ الصحۃ، یعنی ان رزقهم كله فواکہ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات لأن أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد فما يأكلونه للتلذذ، ويجوز أن يراد رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر، وقيل معلوم الوقت كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا والنفس إليه أسكن وهم مكرمون معظمون۔ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فواکہ کو تیار کر رکھا ہے کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، مخلصین بندے ہیں، ان بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رزق معلوم اور مخصوص رزق اللہ تعالیٰ نے فواکہ کی صورت میں، میووں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ فواکہ یہ فاکہۃن کی جمع ہے، تو فواکہ کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح علامہ نصفی فرما رہے ہیں۔ فاکہہ کہتے ہیں کل ما یتلذذ به، ہر وہ شے جس کو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ولا یتقوت لحفظ الصحۃ، اور صحت کی حفاظت کے لیے اس سے غذا حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ آدمی جو جن چیزوں کو کھاتا ہے وہ دو طریقے پر ہیں۔ بعض وہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے اور جسم میں قوت کے لیے، حفاظت کے لیے جن چیزوں کو کھاتا ہے اس کو غذا کہتے ہیں۔ اور جو آدمی منہ کے مزے کے لیے اور لذت کے لیے جن چیزوں کو کھاتا ہے اس کو فاکہہ، اس کو میوہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میوے کو غذا کے لیے، اور میوے کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی قوت کے لیے، اور میوے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت و سلامتی کے لیے نہیں بنایا ہے، میوے کو اللہ نے لذت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو صرف میوہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ صرف وہاں پر لذت ہوگی، تو پھر جو دنیا میں بندہ جو میوے کے علاوہ جن چیزوں کو کھاتا ہے، جس طرح وہ جو ہے چاول کا استعمال کرتا ہے، روٹی کا استعمال کرتا ہے، گوشت کا استعمال کرتا ہے، جس سے آدمی کا جسم بڑھتا بھی ہے اور اس میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے، طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، صحت اور حفاظت اس کی ہوتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کس طرح ہوگا؟ تو علامہ نصفی مزید وضاحت کر رہے ہیں، یعنی ان رزقہم کلہ فواکہ، کہ ان کا رزق سارا کا سارا اللہ تعالیٰ میووں کی شکل میں رکھے گا۔ لأنہم مستغنون عن حفظ الصحۃ بالاقوات، کیونکہ جو چیزیں غذا کے لیے جن چیزوں کو کھایا جاتا ہے، جنتی جنت میں ان سے بے نیاز رہیں گے، وہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی جس سے آدمی کی صحت بنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں پہنچائے گا
تو ان کو جسم کے اعتبار سے مضبوط صحت اور طاقت اور قوت ایسی عطا فرمائے گا جو صحت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، جو طاقت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اور ان کے جسم کی پختگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو رکھے گا۔ تو پھر وہ اقوات جو چیزیں غذا کے لیے کھائے جاتے ہیں اور صحت کی حفاظت کے لیے، ایسی چیزیں کہ جن کو نہ کھایا جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نقاہت طاری ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزیں نہ کھانے سے وہاں پر ایسی کیفیتیں نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میووں پر معاملہ ڈیپینڈ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں جس کی انسان جس کی خواہش کرتے ہیں اور آنکھیں جس کو دیکھ کر لذت پاتی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ انسان جو کھانا چاہے گا، اس کے دل میں جس چیز کی تمنا ہوگی وہ اس کے سامنے موجود رہے گا۔ اب یہاں پر جو تفسیر ہے یہ صرف جو ہے اس آیہ مبارکہ کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جس انداز کا رزق رکھا ہے اس میں ایک عظیم رزق اللہ تعالیٰ نے میووں کی شکل میں بھی رکھا ہے، یہ مطلب ہے۔ لِأَنَّ أَجْسَادَهُمْ مُحْكَمَةٌ مَخْلُوقَةٌ لِلْأَبَدِ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کیونکہ جنتیوں کے جو جسم ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ فَمَا يَأْكُلُونَهُ لِلتَّلَذُّذِ، تو وہ جو بھی کھائیں گے تلذذ کے لیے کھائیں گے۔ تو اب یہ بھی آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میوے کے علاوہ اگر وہ دوسری چیزوں کو بھی کھائیں گے تو اس کا مقصد جو ہے غذا حاصل کرنا، تغذی حاصل کرنا، قوت اور طاقت حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں دیگر غذاؤں کو کھانے کا مقصد ہوتا ہے، تو جنت میں جو بھی چیز بندہ کھائے گا وہ صرف لذت کے لیے کھائے گا، اس سے کوئی قوت اور طاقت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو اس قدر مضبوط اور طاقتور بنا دے گا کہ غذا سے طاقت حاصل کرنے کی ضرورت اور احتیاج ان کو نہیں ہوگی۔ فما یأکلونہ للتلذذ، تو وہ جو بھی کھائیں گے، ما یأکلونہ یہ ما موصولہ ہے، جس چیز کو بھی وہ کھائیں گے، للتلذذ وہ لذت کے لیے ہوگا۔ ویجوز ان یراد رزق معلوم، اور رزق معلوم سے جو ہے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ ای منعوت بخصائص، یعنی ایسا رزق جو خصوصیات کے ساتھ موصوف ہو، جس کی صفت خصوصیات سے بیان، منعوت بخصائص خصوصیات کے ساتھ جس کو بیان کیا جائے، ایسا خاص رزق ہوگا۔ خلق علیہ من طیب طعم ورائحۃ ولذۃ وحسن منظر، اور جس کو پیدا کی، جس خلق علیہ جن خصائص پر اس کو پیدا کیا جائے گا، یعنی ایسا رزق اللہ تعالیٰ جنتیوں کو رکھے گا کہ کئی خصائص کے ساتھ اس رزق کو ان کے لیے مقرر کیا جائے گا اور اس رزق کو ان کے لیے پیدا کیا جائے گا۔ منعوت بخصائص خلق علیہ، تو علیہ کی ضمیر جا رہی ہے خصائص کی طرف، یعنی کئی خصائص پر اس رزق کو بنایا جائے گا۔ اس جو رزق اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے خاص بندوں کو دے گا اس میں کئی خصوصیتیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں من طیب طعم، فرماتے ہیں کہ وہ جو غذا ہوگی وہ بڑی خوشگوار ہوگی، ورائحۃ اور خوشبو کے اعتبار سے بھی بڑی خوشبو اس کے اندر ہوگی، ولذۃ اور لذت بھی اس کے اندر ہوگی، تو وہ خوشبودار بھی ہوگا، خوشنما بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا، عمدہ بھی ہوگا، لذت والا بھی ہوگا، وحسن منظر اور دکھنے میں بہت زیادہ حسین و جمیل بھی رزق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے رزق میں ایسی عجیب و غریب اور ایسی نادر خصوصیتیں پیدا کرے گا جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رزق کو رزق معلوم کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا مخصوص رزق جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک تفسیر علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے لیے معلوم رزق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ معلوم الوقت، اس کا وقت معلوم ہوگا، کقولہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ جنتیوں کے لیے جنت میں جو رزق ملے گا صبح ملے گا، شام میں ملے گا، یعنی وہ صبح کھانا چاہیں گے تو پھر شام میں کھانا چاہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے رزق معلوم کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معینہ وقت پر، مخصوص وقت پر اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو حاضر فرما دے گا۔ والنفس الیہ اسکن، اور نفس کو وہ رزق کھانے سے سکون بھی حاصل ہوگا۔ وہم مکرمون، اور جنتیوں کا بہت زیادہ اکرام کیا جائے گا اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم و احترام کا معاملہ کیا جائے گا۔ وہم مکرمون، اکرم یکرم، اکرام کے معنی عزت دینے کے آتے ہیں۔ جنتیوں کو بہت زیادہ اکرام کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ یجوز ان یکون ظرفا وان یکون حالا وان یکون خبرا بعد خبر وکذا،
آپ فرماتے ہیں تین تراکیب فی جنات النعیم کے تین تراکیب ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ظرف ہوگا، فی جنات النعیم اگر ظرف بنائیں گے تو مکرمون کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا. فی جنات النعیم فی جار، جنات النعیم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مضاف یعنی جنات النعیم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مکرمون کا. تو اس صورت میں یہ جو جار مجرور ہیں یہ ظرف ہوں گے، یعنی جنتیوں کو عزت دی جائے گی. ان کو عزت دینے کا کون سا مقام ہوگا؟ ظرف کیا ہوگا، کس جگہ ان کو عزت دی جائے گی؟ کیونکہ آپ ظرف کے بارے میں جانتے ہیں کہ ظرف کا تعلق یا تو جگہ سے ہوتا ہے یا تو وقت سے ہوتا ہے. ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جگہ یا تو وقت. یعنی جنتیوں کو جو عزت دی جائے گی، عزت کا معاملہ جو ان کے ساتھ کیا جائے گا، وہ کس مقام پہ کیا جائے گا؟ جنت میں کیا جائے گا. مکرمون ان کو عزت دی جائے گی نعمتوں والی جنت میں. تو نعمتوں والی جنت میں یہ جار مجرور، یہ ظرف جو ہے مکرمون سے متعلق ہوگا. ایک ترکیب اس کی یہ ہوگی. اور دوسری ترکیب جو ہے وہ ان یکون حالا، یہ حال ہوگا، یعنی ان کو جنتیوں کو عزت دی جائے گی اس حال میں کہ وہ جنت میں ہوں گے. وہ مکرمون، ان کو عزت دی جائے گی. مکرمون میں جو واو ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے، مکرمون آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا نائب فاعل بنتی ہے، تو وہ حالت رفعی میں ہے. واو ضمیر کو ہم ذوالحال بنائیں گے، اور فی جنات النعیم جو ہے اپنے متعلق سے مل کر یہ حال بنے گا. تو وہ مکرمون، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے گا. ساکنین فی جنات النعیم، اس حال میں کہ وہ جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے. یا کائنین فی جنات النعیم، وہ اس حال میں کہ وہ جنت میں ہوں گے. ثابتین فی جنات النعیم، تو کائنین، ثابتین، موجودین، حاصلین، یہ الفاظ ان الفاظ کو پوشیدہ مانا جائے گا. ان الفاظ کو پوشیدہ مان کر فی جنات النعیم کو حال بھی بنا سکتے ہیں. اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلصین بندے ہیں ان کو عزت کا، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. تو دوسری ترکیب حال کی جا سکتی ہے. تیسری ترکیب علامہ نصفی فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی جنات النعیم خبر ہو، خبر کے بعد. پہلی خبر کیا ہے؟ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، ہم، اللہ نے فرمایا وہ، مکرمون ان کو عزت دی جائے گی، تو ہم یہ مبتدا ہے، مکرمون خبر اول ہے. وہ ان کو عزت دی جائے گی اور وہ جنت، نعمت والی جنت میں ہوں گے، یہ خبر ہوگی اس اعتبار سے. تو تین تراکیب اور تین اعراب علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فی جنات النعیم کے بیان کیے. پہلا اعراب آپ نے بیان کیا کہ یہ ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں مکرمون سے یہ متعلق ہو جائے گا. یہ حال بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں یہاں پر کائنین ثابتین کو محذوف نکالا جائے گا اور وہ حال بنے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خبر بھی بن سکتا ہے، اور دوسری خبر، خبر ثانی، مکرمون خبر اول اور یہ خبر ثانی، یہ تین تراکیب یہاں پر ممکن ہے اور تین تراکیب کی یہاں پر گنجائش ہے. علی سرر متقابلین، اللہ فرماتا ہے کہ فی جنات النعیم، ان کو عزت دی جائے گی، وہ جنات نعیم میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، تخت نشی ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تختوں کو سجایا جائے گا. متقابلین، اور ان کا ایک کا فیس دوسرے کے فیس کے سامنے ہوگا، ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر. تو آپ منظر کو اپنے ذہن میں لائے کہ جنت ایسے اعلیٰ مقام پہ کہ جب جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تخت نشی ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تو کس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، کہ آپس میں تقابل ان کا جو ہوگا اور ایک دوسرے کے سامنے چہرہ ان کا ہوگا. تو عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ موجودہ دنیا میں بھی حالات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں والی زندگی عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسائش اس کو عطا فرمائی ہے، اور وہ خاندان کے اپنے افراد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، اور پوری فیملی بیٹھ کر یا دوست احباب بیٹھ کر آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، سارے جمع ہوتے ہیں. تو جو خوشی کا عالم ہے آدمی کا دوبالا ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ کمال پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کا تنہا خوش ہونا الگ ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا معاملہ کرنا، یہ اور زیادہ اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن جنت میں پیدا فرمائے گا کہ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر تخت نشی ہوں گے اور اعلیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو فیس کیے ہوئے ہوں گے. اعلیٰ سرور متقابلین، التقابل اتم للسرور، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا یہ بہت زیادہ سرور کو مکمل کرنے والی چیز ہے، یعنی اس سے آدمی کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. وآنسوا، اور اس سے انسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے،
کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے اور بات کرنے اور ایک دوسرے کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھنے میں آدمی کی خوشی میں اور جو ہے تمام اور کمال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کے سرور کے معاملے کو بہت زیادہ مکمل کرنے والی ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطاف علیہم بکأس من معین کہ ان جنتیوں پر پھیرا جائے گا، بکأس گلاس کو، بغیر حمز، بغیر حمزے کے اس کو پڑھا گیا ہے ابو عامر نے اور حمزہ نے، فی الوقف، وقف کی صورت میں ابو عامر اور حمزہ نے وقف کی صورت میں اس کو پڑھا ہے۔ تو بغیر حمزے کے پڑھا ہے، تو بغیر حمزے کے کیسے پڑھیں گے؟ کاسن، کاسن اگر آپ جھٹکا دے کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ ہوگا، کاسن اگر آپ پڑھیں گے کاف الف کاسن تو یہ بغیر حمزے کے ہوگا۔ تو بغیر حمزن، بغیر حمزے کے پڑھے ہیں کس نے صاحب؟ ابو عمرو نے اور حمزہ نے وقف کی صورت یطاف علیہم بکاس وقف کرتے ہوئے، وغیرہما بالحمزتی، اور ان دونوں کے علاوہ دیگر قراء نے کاسن حمزے کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ اور الف کے درمیان فرق یہ ہے کہ جس الف پر حرکت ہوتی ہے یا جزم ہوتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جو الف حرکت سے اور جزم سے خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے۔ زبر زیر پیش بھی نہیں ہونا، جزم بھی نہیں ہونا تو الف، زبر زیر پیش ہے یا جزم بھی ہے تو بھی جو ہے وہ الف نہیں ہوگا، حمزہ ہوگا۔ کاسن، کاف پہ حمزے پہ جو ہے جزم ہے تو حمزہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو وغیرہما بالحمزتی، تو ان دونوں کے علاوہ نے حمزے سے پڑھا ہے۔ یقال للزجاجتی فیہا الخمر کأس، یقال للزجاجتی فیہا الخمر، علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اس گلاس کو کأسن کہا جاتا ہے جس میں شراب ہوتی ہے، یقالو کہا جاتا ہے للزجاجتی اس گلاس کے لیے، فیہا الخمر جس میں شراب ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یقالو کا نائب فاعل ہے کأسن، کأسن کہا جاتا ہے، کأسن اس گلاس کو کہا جاتا ہے جس میں شراب ہوتی ہے۔ وتسمى الخمر نفسها، وتسمى الخمر نفسها کأسا، اور خمر کو خود جو ہے کاس کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، دو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس گلاس میں شراب ہوتی ہے اس گلاس کو کاس کہا جاتا ہے، اور خود شراب کو بھی کاس کہا جاتا ہے۔ وہ تسمى الخمر نفسها، خمر کو خود جو ہے کاسن گلاس کہا جاتا ہے، یعنی کاس کہا جاتا ہے۔ شراب کو بھی کاس کہا جاتا ہے، جس میں شراب ہو اس کو بھی کاس کہا جاتا ہے، شراب کو بھی کاس کہا جاتا ہے۔ وعن الاخفشی، اور علامہ اخفش نحوی جو ہیں ان سے یہ بات مروی ہے، کل کأس فی القرآن فہی الخمر، قرآن کریم میں جہاں بھی کأس کا ذکر ہے اس سے مراد شراب ہے، فہی الخمر۔ وکذا فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ معاملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں بھی ہے، یعنی آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں بھی اس طرح کی بات ہے۔ من معین، فرماتے یطاف علیہم کأس من معین، تو ان کے اوپر جو ہے شراب کے جو گلاس ہیں صاف شفاف، من معین نہر سے، من معین بہتی ہوئی نہر سے شرابوں کے گلاسوں کو لے کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ جنت میں تختوں پر آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو خدام ہوں گے جنتیوں کے، نہروں سے شراب کی نہر بہہ رہی ہے اور اس سے گلاس بھر بھر کے ان کو شراب پیش کرتے جائیں گے، من شراب معین، یعنی جو بہہ رہی ہے صاف و شفاف شراب، اور من نہر معین، یا پھر یا تو شراب جو صاف و شفاف ہو، یہ مراد ہے من معین، صاف و شفاف شراب ان کو دی جائے گی، اور من نہر معین، یا وہ نہر جو جاری ہونے والی بہنے والی جو نہر ہے اس سے جو ہے لے کر ان کو شراب دی جائے گا، وہ شراب دی جائے گی، وہ الجاری علی وجہ الارض الظاہر للعیون۔ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ معین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الجاری علی وجہ الارض، جو زمین پر بہ رہی ہو، الظاہر للعیون، اور آنکھوں کو جو دکھائی دے رہی ہو۔ تو جس طرح دنیا میں وصف بما وصف به الماء، فرماتے ہیں کہ جنت میں شراب کے بہنے کو نہر معین سے تشبیہ یہاں پر دی گئی ہے، اور جس طرح دنیا میں پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے پانی کی نہر بہتی ہے، اس طرح جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں شراب کی نہریں بہیں گی۔ وصف بما وصف به الماء۔
وعندہم قاصرات الطرف عین، اور اللہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کے پاس جو خواتین ہوں گی، ان کے پاس جو عورتیں ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، وہ ایسے ہوں گی جو نگاہوں کو جھکائے ہوئے رہیں گے، عین بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، قصرن ابصارہن علی ازواجہن، نگاہوں کو جھکائے ہوئے رہیں گے، قاصرات ای قصرن ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، علی ازواجہن، اپنے شوہروں کے پاس، یعنی شوہروں کے یعنی سامنے ہی وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے اور شوہروں کے حد تک اپنے نگاہوں کو محدود کر دیں گے، قصرنا ابصارہن علی ازواجہن، وہ اپنے نگاہوں کو محدود، محصور، مقید کر دیں گے اپنے شوہروں کے ساتھ، ان کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی نگاہ نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں گے نہیں، لا یمددن طرفا الی غیرہم، طرفا الی غیرہم، کہ وہ اپنی آنکھ اٹھا کر کسی کو، شوہروں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، عین یہ عیناء کی جمع ہے، ای نجلاء واسعۃ العین، کشادہ آنکھ والی عورت کو جو ہے عینہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع عین ہے، تو اللہ فرماتا ہے وعندہم جنتیوں کے پاس قاصرات الطرف عین، نگاہوں کو جھکانے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، کأنہن بید مکنون، اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا گویا کہ وہ انڈے ہیں سفید، چھپائے ہوئے، مکنون چھپائے ہوئے انڈے ہیں، مسون، مکنون کا ترجمہ مسون سے کر رہے ہیں، سانہ یسون مانے بھی حفاظت کرنا، ایسے انڈے جس کی حفاظت کی گئی ہے، شبہہن ببید النعام المکنون، ببید النعام، شبہہن ببید النعام المکنون فی الصفاء وبہا تشبہ العرب النساء وتسمیہن ببیضات الخدور۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تشبیہ دی ہے ببید النعام، شتر مرغ کے انڈوں کے ساتھ، المکنون فی الصفا، جو صفائی کے، المکنونی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، فی الصفا صاف شفاف ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شتر مرغ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شتر مرغ اپنے انڈوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور گرد سے، غبار سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، تو انڈا انتہائی سفید اور انتہائی صاف و شفاف ہوتا ہے، جو دھوپ کا معاملہ ہے، بارش کا معاملہ ہے، گرد و غبار کا معاملہ ہے، کوئی بھی جو ہے انڈے تک نہیں پہنچ سکتا، اس قدر شدت کے ساتھ شتر مرغ اپنے انڈوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انڈوں کی سفیدی، صفائی سے تشبیہ دی ہے، فرمایا شتر مرغ جس طرح اپنے انڈوں کی حفاظت کر کے ان کو صاف ستھرا رکھتا ہے، انتہائی خوبصورت رکھتا ہے، کأنہن بید مکنون، ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا، یہ خواتین انڈوں کی طرح سفید ہوں گی اور محفوظ ہوں گی، ذرا برابر بھی ان کے اوپر کوئی گرد و غبار کا معاملہ اور کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی ہوگی، جس طرح سورہ رحمان میں اور دیگر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے کسی انسان نے، کسی جن نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ وَبِهَا تُشَبِّهُ الْعَرَبُ النِّسَاء، اور عام طور پہ شتر مرغوں کے ساتھ عرب اپنی عورتوں کو تشبیہ دیا کرتے تھے، ان کی خوبصورتی میں، ان کے نقاء، ان کے صفا، ان کی بہا، ان کے رونق، ان کے حسن و جمال، ان کی شفافیت، ان کی خوبصورتی میں عرب جو ہے اپنے عورتوں کو شتر مرغ سے تشبیہ دیتے تھے، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بیض مکنون کہا ہے، وَتُسَمِّهُنَّ بِبَیضَاتِ الْخُدُورِ، عرب جو ہے بیضات الخدور بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی اپنے پردوں میں چھپے ہوئے انڈے، بیضات خدور، بیضات، اس طرح بھی تشبیہات عورتوں کو دی جاتی ہیں، جس طرح ہم امرؤ القیس وغیرہ کے اور معلقات جو جاہلی، شعر جاہلی ہے، اس میں کئی مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس انداز کی چیزوں کو۔ تو بیضات خدور کا ترجمہ ہوگا باپردہ سفید انڈے، تو خدور کے معنی خدر جمع خدور، پردے کو کہتے ہیں، تو بیضات کے معنی انڈے، تو وہ باپردہ سفید حجاب میں رہنے والے، پردے میں رہنے والے سفید انڈے، اس طرح کہہ کر بھی عرب خواتین کو تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا نام رکھتے ہیں بیضات خدور، یعنی عورتوں کو ہی بیضات خدور کہا جاتا ہے، پردے میں رہنے والے سفید انڈے، تو انڈا، شتر مرغ سے انڈوں سے تشبیہ دینا یہ عرب کی عادت ہے، جس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جنتی عورتوں کے بارے میں فرمایا کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ صاف شفاف سفید محفوظ انڈوں کی طرح ہوں گے، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وعطف فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اور اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ یطاف علیہم پر، یعنی ان کے اوپر گشت کرائی جائے گی شراب کی، ہاں ان کے پاس طواف کرایا جائے گا، بکاس من معین، چشمے سے بہتے ہوئے شراب کے
ایک گلاس ان کے سامنے پیش کرائے جائیں گے اور اس کا طواف ان کے پاس کرایا جائے گا تو یطاف علیہم پہ عطف کیا جا رہا ہے اقبل بعضهم کا، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو بعض جنتی لوگ دوسرے جنتی لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، والمعنی یشربون، یعنی وہ شراب پیتے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے جائیں گے، فیتحادثون علی الشراب کعادۃ الشرب، تو فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو کرتے رہیں گے، گفتگو کا معاملہ ان کا ہوگا، فیتحادثون علی الشراب کعادۃ الشرب، تو وہ شراب پیتے وقت شراب پینے والوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں اس طرح گفتگو کریں گے، فیتحدثون علی الشراب، وہ شراب پر گفتگو کریں گے کعادۃ الشرب، شراب پینے والوں کی طرح، وما بقیت، اور ایک شاعر جس طرح کہتا ہے، غالباً یہ فرزدق ہے، فرزدق کا شعر ہے، وما بقیت من اللذات الا احادیث الکرام علی المدام، لذتوں وما بقیت من اللذات، لذتوں کے بارے میں، لذتوں کے متعلق کوئی چیز باقی نہیں ہے مگر شریف لوگوں کی باتیں علی المدامی، وہ دائم طور پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، یعنی اس وقت وہ جو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ باتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، لذت ساری ختم ہو چکی ہے لیکن اس لذت کے وقت جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، تو فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ عَمَّا جَرَى لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهُ جِيءَ بِهِ مَاضِيًا عَلَى مَا عُرِفَ فِي أَخْبَارِهِ، تو آپ نے سماعت کیا کہ لذت دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وما بقیت من اللذات، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ لذت دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی مگر بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، اور جو کریم النسب ہیں، اپنے نسب کے اعتبار سے شریف ہیں، معزز ہیں، ان کی باتیں ہمیشہ راحت پہنچائیں گی اور ان کی باتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے بعض کی طرف توجہ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عَمَّا جَرَى لَهُمْ، جو چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے خلاف پیش آئیں، ان کے حق میں پیش آئیں اور ان کے خلاف پیش آئیں، دنیا میں جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے، ان کے حق میں ہوئے، اور دنیا میں جو معاملات ان کے خلاف ہوئے، سارے چیزوں کے بارے میں وہ لوگ تذکرے کریں گے، الا انه جیء به ماضیا علی ما عرف فی اخبارہ، مگر یہ کہ اس بات کو صیغہ ماضی کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے کیونکہ اس بات کو جانا گیا ہے کہ اخبار کے سلسلے میں ماضی کا کبھی استعمال کیا جاتا ہے، آخرت کی خبروں کے بارے میں، جنت کی خبروں کے بارے میں جو یقینی بنیاد پر جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کے یقین کے طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کے یقین کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس طرح کیا گیا ہے کہ جو چیز ہونے والی ہے یقینی طور پر اس کو ہونے سے پہلے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا، یقین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کے ہونے کے معاملے کو یقینی بتانے کے لیے کہ کسی بھی حال میں یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، کسی کہنے والے نے ان میں سے کہا، قال قائل منهم، اب دیکھو کہا فرما رہے ہیں جبکہ کہے گا جنتیوں میں سے کوئی ایک کہے گا انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، اور جو کہتا تھا کہ ائنک، کہ کیا تم بھی جو ہے تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، ائنک کیا تم بھی بے شک جزا کے دن، یوم الدین، حساب و کتاب کے دن کی تصدیق کرنے والے ہو، تم بھی اس بات کو ماننے والے ہو کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا، بحمزتین ائنک، شامی اور کوفی نے اس کو ائنک پڑھا ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون لمجزیون، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو ائنا لمدینون، کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، لمجزیون، کیا ہم کو جزا دی جائے گی، دوبارہ ہمارے اعمال کی جزا دی جائے گی، یہ کسی نے کہا تھا، ایک جنتی جو ہے جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والے ہیں یہ سارے معاملات کی، یوم الدین کی تصدیق کرنے والے ہیں، اذا متنا، کیا ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، من الدین، یعنی یہ دین سے ہے بدلہ دینا، وہو الجزا، اور دانا یدین، دینن کے معنی بدلہ دینے کے آتے ہیں، وہو الجزا، جزا کے معنی میں ہے، قال قائل منہم، یہ مدینون کا جو لفظ ہے دین سے ہے، یہ ایک ہے دین کے معنی قرض کے آتے ہیں، دین کے معنی جو ہے بدلے کے آتے ہیں، تم دین، دانا یدین دینن سے مانیں گے تو کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، قال ذلك القائل هل انتم مطلعون الى النار لاريكم ذلك القرين قيل ان في الجنه
कुवन यंदुरु अहलुहा मिनहा इला अहलिन नारी औ क़ाल अल्लाहु तआला लि अहलिल जन्नति हल अंतुम मुत्तलिऊन इलन नारी फतअल्लमू ऐन मंजिलतुकुम मिन मंजिलति अहलिन नारी। तो क़ाल ज़ालिकल क़ाइलु, वो कहने वाला कहेगा, हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम देखोगे उसको, हल अंतुम मुत्तलिऊन इलन नारी, क्या तुम जहन्नम की तरफ सर अपना आगे बढ़ाकर जहन्नम को देखोगे, लिउरियकुम ज़ालिकल क़रीना, ताकि मैं तुमको दिखाऊं कि वो कौन सा मेरा साथी था, मेरा करीन था जो ये कहता था। क़ीला, कहा गया, इन्न फिल जन्नति, कि जन्नत में एक रोशनदान होगा, यंजुरु अहलुहा मिनहा इला अहलिन नारी, जिससे जन्नती लोग जहन्नमियों को देखेंगे, अहले जन्नत अहले नार को देखेंगे, एक ऐसा रोशनदान होगा, खिड़की होगी। औ क़ाल अल्लाहु तआला लि अहलिल जन्नति हल अंतुम मुत्तलिऊन, या फिर अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमा रहा है, हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम देखोगे जहन्नम की तरफ, फतअल्लमू, क्या तुम जान लो, ऐन मंजिलतुकुम मिन मंजिलति अहलिन नार, कि जहन्नमियों का मर्तबा किधर है और तुम्हारा मकाम कहाँ है, जहन्नमी किधर है और तुम कैसे आला मर्तबे पर हो, ये अल्लाह ताला फरमाएगा। या तो वो जन्नती शख्स फरमाएगा अपने दोस्त लोगों को बताने के लिए, या फिर अल्लाह ताला खुद जन्नतियों से फरमाएगा, क्या तुम देखोगे जहन्नम की तरफ, फतअल्लमू, ताकि तुम जान लो, ऐन मंजिलतुकुम, कि तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है, मिन मंजिलति अहलिन नारी, अहले नार के मकाम से, जहन्नमियों के मकाम से तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है। फत्तलअ फरआहु फी सवाइल जहीम, तो मुसलमान मोमिन जो है देखेगा, फरआहु, तो अपने दोस्त को देखेगा, जब जन्नत की जहन्नम की तरफ वो झांकेगा देखेगा, तो वो उसका दोस्त देखेगा, फी सवाइल जहीम, उसको जहन्नम के बीचों बीच में देखेगा, फी वसतिहा, जहन्नम में उसको देखेगा, अपने दोस्त को, अपने करीन को देखेगा। क़ालत अल्लाहि इन कित्त लतुरदीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन, तो जैसे ही देखेगा तो कहेगा, अल्लाह की कसम, बेशक तू मुझे हलाक करने वालों में से करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता। ये इन असल में इन्ना है, मुखफ़फ़ा है मुसक़्क़ला से, वही तदख़ुलु अला कादा कमा तदख़ुलु अला काना, और ये इन्ना जिस तरह काना पे दाखिल होता है, कादा पर भी दाखिल होता है। वल्लामु हियल फ़ारिक़तु बैनहा व बैनन नाफ़िया, और ये जो है हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िअल है और मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है। ये इस बारे में और इन नाफ़िया होने के बारे में, दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है, ये दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है लाम है। वल्लामु हियल फ़ारिक़तु बैनहा व बैनन नाफ़िया, लाम जो है, लाम ही फ़र्क करने वाली चीज़ है, किसके दरमियान, बैनहा व बैनन नाफ़िया, इन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला और इन नाफ़िया के इन नाफ़िया, क्योंकि इन जो है नफ़ी के लिए भी आता है, तो इन नाफ़िया के दरमियान और इन हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िअल जो मुखफ़फ़ा पढ़ा जाता है, इन पढ़ा जाता है, दोनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए उसकी खबर पर लाम ताकीद लाया जाता है। जब लाम ताकीद ला लिया जाता है तो इस बात का यकीन हो जाता है कि ये इन नाफ़िया नहीं है, बल्कि ये इन जो है खफ़ीफ़ा मुखफ़फ़ा मिनल सक़ीला है। वल इर्दा, और इर्दा के माने हलाक करने के आते हैं। वबिल याइ फिल हालैनी, और दोनों हालतों में, वक्फ की हालत हो या वसल की हालत हो, दोनों हालतों में याकूब ने या के साथ पढ़ा है। वही क़ालत अल्लाह इन कित्त लतुरदीनी, नून याज़ नी पढ़ा है। वलौला निअमतु रब्बी, और अगर मेरे रब की नियमत, मेरे परवरदिगार की नियमत अगर मुझ पर नहीं होती, वही इस्मतु, अगर अल्लाह ताला की हिफाजत मेरे साथ नहीं होती, व तौफ़ीक़ फिल इस्तिमसाक बिउरवतिल इस्लाम, अगर अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ नहीं होती, कि क्या तौफ़ीक़ है अल्लाह ताला की, कि मैंने इस्लाम के मामले को मैंने मजबूती से थाम लिया है, इस्लाम की रस्सी को मैंने मजबूती से थाम लिया है। व तौफ़ीक़ फिल इस्तिमसाक बिउरवतिल इस्लाम, तो इस्लाम की रस्सी को मैंने जो मजबूती से थाम लिया है, इस बात की तौफीक अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ना होती, लकुन्तु मिनल मुहदरीन, तो मेरा भी हाल उन लोगों में से हो जाता, तो मैं भी हो जाता उन लोगों में से जिनको इस अजाब के लिए हाजिर कर दिया गया, जिनको इस जहन्नम में पहुंचा दिया गया। लकुन्तु मिनल लज़ीना उहदिरुल अज़ाबा, मैं भी उन लोगों में से हो जाता जिनको अजाब के लिए हाजिर कर दिया गया। कमा उहदिरतहु अंत व अमसालुका, जिस तरह के तुझको और तुझ जैसे लोगों को जहन्नम में हाजिर किया गया। वो जन्नती शख्स जहन्नम में झांकेगा, देखेगा, और देखकर अपने जन्नती शख्स जहन्नम में देखेगा, देखकर जहन्नमी जो दुनिया में उसका करीन था उससे कहेगा कि अगर मुझे अल्लाह ताला की नेमत और अल्लाह ताला की रहमत का मामला, इस्मत का मामला, तौफीक का मामला मुझे बचा ना लेता, तो तू जिस तरह यहाँ पर जहन्नम में अजाब के लिए तुझको हाजिर किया गया है, तेरे जैसे दीगर लोगों को हाजिर किया गया है, मुझे भी यहाँ पर हाजिर किया जाता। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।